اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بيداد كل ملوم الله أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا آزمودہ نسخہ بتانے جا رہی ہوں کہ جس کے ذریعے آپ اگر دعا مانگیں گی تو یقیناً رد نہیں ہوگی، اور اس کا ذکر قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ میں کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بسیدہ سی مسجد تھی۔ میں جمعے کی نماز پڑھنے اس مسجد میں گیا۔ وہاں ایک نیم خواندہ سے مولوی صاحب اردو میں بے حد طویل خطبہ دے رہے تھے۔ ان کا خطبہ گزرے ہوئے زمانوں کی عجیب و غریب داستانوں سے اٹاٹ بھرا ہوا تھا۔ کسی کہانی پر ہنسنے کو جی چاہتا تھا، کسی پر حیرت ہوتی تھی، لیکن ایک داستان کچھ ایسے انداز سے سنائی کہ تھوڑی سی رکت طاری کر کے وہ سیدھی میرے دل میں اتر گئی۔ یہ قصہ ایک باپ اور بیٹی کی باہمی محبت و احترام کا تھا۔ باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور بیٹی خاتون جنت سرکار بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا تھیں۔ مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ اکرام کی کوئی درخواست یا فرمائش منظور نہ فرماتے تھے تو بڑے بڑے برگزیدہ صحابہ اکرام بی بی فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے کہتے کہ وہ ان کی درخواست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں اور اسے منظور کروا لائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بیٹی کا اتنا پیار اور احترام تھا کہ اکثر اوقات جب بی بی فاطمہ ایسی کوئی درخواست یا فرمائش لے کر حاضر خدمت ہوتی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش دلی سے منظور فرما لیتے تھے۔ اس کہانی کو قبول کرنے کے لیے میرا دل بے اختیار آمادہ ہو گیا، اور جمعے کی نماز کے بعد میں اسی بسیدہ سی مسجد میں بیٹھ کر نوافل پڑھتا رہا۔ کچھ نفل میں نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی روح مبارک کو ایصال ثواب کی نیت سے پڑھے۔ پھر میں نے پوری یکسوئی سے گڑ گڑا کر التجا کر کے یہ دعا مانگی، یا اللہ، میں نہیں جانتا کہ یہ داستان صحیح ہے یا غلط، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تیری آخری رسول کے دل میں اپنی بیٹی خاتون جنت کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت اور عزت کا جذبہ موجود تھا۔ اس لیے اے اللہ، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو حضرت بی بی فاطمہ کی روح کو اجازت مرحمت فرما کہ وہ میری ایک درخواست اپنے والد گرامی کے حضور میں پیش کر کے منظور کروا لیں۔ اب درخواست کیا تھی؟ درخواست یہ تھی کہ میں اللہ کی راہ کا متلاشی ہوں، مجھے روحانیت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کر۔ اس بات کا میں نے اپنے گھر میں یا باہر یا کسی سے بھی کوئی ذکر نہ کیا۔ 6-7 ہفتے گزر گئے اور میں اس واقعے کو بھول گیا۔ پھر اچانک 7 سمندر پار کی میری ایک جرمن بھابھی کا ایک عجیب خط موصول ہوا، جو مشرف با اسلام ہو چکی تھیں اور نہایت اعلیٰ درجہ کی پابند صوم و صلات خاتون تھیں۔ انہوں نے لکھا تھا کہ رات میں نے خوش قسمتی سے فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے میرے ساتھ نہایت تواضع اور شفقت سے باتیں کیں اور فرمایا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ میں نے اس کی درخواست اپنے برگزیدہ والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔ انہوں نے ازراہ نوازش منظور فرما لیا ہے۔ یہ خط پڑھتے ہی
میرے ہوش و حواس پر خوشی اور حیرت کی دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے بلکہ ہوا میں چل رہے ہیں۔ یہ تصور کہ اس برگزیدہ محفل میں ان باپ بیٹی کے درمیان میرا ذکر ہوا، میرے روئیں روئیں پر ایک تیز و تند نشے کی طرح چھا جانے والی ایک کیفیت تھی۔ کیسا عظیم باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کیسی عظیم بیٹی سیدہ خاتون جنت سرکار 2-3 دفعہ میں اپنے کمرے میں بند ہو کر دیوانوں کی طرح اس مصرے کی مجسم صورت بنا بیٹھا رہا۔ مجھ سے بہتر ذکر میرا ہے کہ اس محفل میں ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تک مجھے خواب میں طرح طرح کے بزرگ بصورت ہستیاں نظر آتی رہیں، جن کو نہ تو میں جانتا تھا، نہ ان کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں، اور نہ ان کے ساتھ میرا دل بھیگتا تھا۔ پھر ایک خواب میں مجھے ایک نہایت دل نواز اور صاحب جمال بزرگ نظر آئے، جو احرام پہنے ایک عجیب سرور و مستی کے عالم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ میرے دل سے بے اختیار ان کے قدموں میں بچھ جانے کو جی چاہا، اور میں بچھ گیا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے میری جانب آئے اور مطاف سے باہر حتیم کی جانب ایک جگہ مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور بولے، میرا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ تم اس راہ کے آدمی تو نہیں ہو، لیکن جس دربار سے تمہیں منظوری حاصل ہوئی ہے، اس کے سامنے ہم سب کا سر تسلیم خم ہے۔ اور پھر قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ یہ میرا بھی آزمودہ نسخہ ہے کہ خاتون جنت سرکار کی وساطت سے مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ یہ قطب الدین بختیار کاکی نے ان سے کہا۔ تو یہاں وہ بے اختیار لکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کے جو معاملات ہوئے وہ اس کو بڑی تفصیل میں بعد میں بیان کرتے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں نے جو آپ کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کیا، میرا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں ہم کس طرح سے اپنے آپ کو ان کی بارگاہ میں پیش کر دیں تو یقیناً ہم وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن آج کی نفسا نفسی کے دور میں ہم ایک دوسرے کو اور ان کو نیچا دکھانے اور ان کو غلط کہنے میں اتنے مگن ہیں کہ ہمیں اپنی ذات ہم نے فراموش کر دی۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر قدرت اللہ شہاب کی جگہ کوئی آج کے دور کے لوگ ہوتے تو وہ یقیناً کسی کا برا مانگتے یا کچھ دنیا کی آسائش مانگتے، لیکن ان کی محبت کا عالم دیکھیں کہ انہوں نے ان سے انہی کو مانگا، ان کا قرب مانگا۔ تو یہ پیغام صرف ان کے لیے نہیں تھا۔ اگر ہم بھی محبت سے ان کے ساتھ ناطہ جوڑیں تو یقیناً ہمیں بھی ان کی محبت بدلے میں ملے گی، اور ہمیں بھی ہمارے سوال کا، ہماری التجا کا جواب ضرور ملے گا۔ تو آپ سب سے دعا گو ہوں کہ کسی بھی وقت عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد 2 نفل حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی خدمت میں تحفتاً پیش کر دیا کریں، اور تحفے دینے اور لینے سے تو محبت بڑھتی ہے۔ تو کیا ہم اپنی اوقات کے مطابق جب تحفہ دیں گے اور وہ اپنی شان کے برابر عطا کریں گے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ تو آپ سب سے اسی بات پر کہ آپ ضرور اس ناطے کو جوڑیں، حضرت بی بی فاطمہ کے پیغام کو لینا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑ لیں اور ان کے ذریعے ان کے بابا کو پیغام پہنچا دیں، تو انشاءاللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں بھی آپ کو ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔